علیکم اسٹوڈینٹ، آج ہم پڑھیں گے میاں محمد نواز شریف کے دور حکومت کے بارے میں۔ میاں محمد نواز شریف کا دور حکومت، پہلا دور حکومت اور دوسرا دور حکومت۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت 1990 سے 93 کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد ملک میں نگران حکومتیں قائم کر کے 1990 میں انتخابات منعقد کرائے گئے۔ ان انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ میاں محمد نواز شریف نے وزیر اعظم بننے کے بعد اپنی حکومت مستحکم کرنے اور ملک کو سیاسی و معاشی بحران سے نکالنے کے لیے متعدد اصلاحات کیے۔ اب ہم نے اس میں یہ پڑھا کہ جب انتخابات ہوئے تو اس میں اسلامی جمہوری اتحاد جو اس وقت کی پارٹی تھی، اس میں میاں محمد نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ اچھا، میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ صدر ضیاء الحق کے دور میں پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ رہے۔ بنیادی طور پر یہ صنعت کار تھے، جیسے کہ ضیاء الحق صاحب نے صنعتوں کو پرائیویٹائز کیا تھا، تو اس میں اس وقت کے یہ ابھر کے سامنے آئے تھے ملکی سیاست پر۔ لیکن اب ہم ان کا دور حکومت پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں ان کی اصلاحات کی طرف جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کی۔ محمد نواز شریف کا پہلے دور حکومت جو تھا، اس میں ہمارے تقریباً پوائنٹس وہی ہیں جو ہم بھٹو دور حکومت میں اور بینظیر کے دور حکومت میں اور ضیاء الحق دور حکومت میں پڑھ چکے ہیں۔ تقریباً ہیڈنگز آپ کی بچوں وہی رہیں گی۔ آپ نے اس کے نیچے ہر جو آپ کا لیڈر رہا تھا اس کے حساب سے جو اصلاحات ہوئی تھیں ہر دور کی، چاہے وہ صنعتی تھی، تعلیمی تھی، معاشرتی تھی، معاشی تھی، وہ اس کے لحاظ سے آپ ایکسپلین کریں گے۔ ہیڈنگز آپ ایک بار ذہن نشین کر لیں تو یہی ہیڈنگز ہی آپ کی چلیں گی۔ نمبر 1 پہ صنعتی اصلاحات، زرعی اصلاحات، تعلیمی اصلاحات، صحت سے متعلق اصلاحات، معاشی اصلاحات، معاشرتی اصلاحات، آئینی اصلاحات، انتظامی اصلاحات۔ صنعتی اصلاحات میں 1990 میں صنعتی پالیسی کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت نجی شعبے کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ 1991 میں نجکاری کمیشن قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد خسارے میں چلنے والے قومی اداروں کی نجکاری کے عمل کو آگے بڑھانا تھا۔ اب جب ہم ان کے دور کی صنعتی اصلاحات 1990 کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے قومی ادارے تھے، یعنی جو گورنمنٹ کے پاس تھے، وہ جب ان میں اتنی ترقی نہیں ہو رہی تھی، وہ لاس میں جا رہے تھے، خسارے میں لاس میں جا رہے تھے، تو ان اداروں کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ اس کو انہوں نے پرائیویٹائز کر دیا تھا۔ اس عمل کو انہوں نے آگے بڑھایا تھا۔ یہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کو اس کی زیادہ حوصلہ افزائی کی تھی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس اپنے اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ ان شعبوں کو سنبھالتے، تو اس میں جو لاس تھا اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، ان کو پرائیویٹائز کر دیا۔ زرعی اصلاحات، 1991 میں حکومت نے کسانوں کے لیے زرعی پالیسی کا اعلان کیا اور کسانوں کی ترقی کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے۔ زرعی مشینری، ادویات اور دوسرے زرعی سامان کی درآمدی ڈیوٹی میں چھوٹ دی گئی۔ لاکھوں ایکڑ زمین مزارعین میں تقسیم ہوئی اور انہیں مالکانہ حقوق دیے گئے۔ اس میں وہی پہ ہم نے دیکھا کہ 10 کروڑ روپے کافی زیادہ رقم تھی جو اس وقت انہوں نے زراعت کے شعبے میں ترقی کے لیے دیے تھے، اور بہت ساری زمین، لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے وہ مزارعین میں یا جو کاشتکاری کرنے والے افراد تھے، جو کسان تھے، ان میں تقسیم کی تھی اور انہیں اس کے مالکانہ حقوق بھی دیے تھے۔ تعلیمی اصلاحات، ایجوکیشنل ریفارمز میں ہم دیکھتے ہیں تو 10 سالہ تعلیمی منصوبے کا اعلان کیا تھا انہوں نے 1992 میں، جس میں انہوں نے ملک میں نئے تعلیمی ادارے کھولنے پر خصوصی توجہ دی تھی۔ تعلیمی اداروں کی عمارات کو بہتر بنایا، لاکھوں اساتذہ کو تربیت دی گئی۔ اب صحت سے متعلق اصلاحات، نواز شریف نے شعبہ صحت پر خصوصی توجہ دی، سرکاری اسپتالوں کا معیار بہتر بنایا اور بہت
साथ طبی عملہ بھی بھرتی کیا گیا نواز شریف کے دور میں۔ معاشی اصلاحات میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ اکانومیکل انہوں نے کیا ریفارمز کی تھیں، اس دور حکومت میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خود روزگار اسکیم شروع کی گئی۔ اس اسکیم کے تحت نوجوانوں کو 50,000 روپے سے 3 لاکھ تک کا قرضہ فراہم کیا گیا تاکہ وہ خود روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جابس بھی ہی ہوں، انہوں نے مختلف کاروبار کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے 50,000 سے 3 لاکھ روپے کا قرضہ دیا تاکہ وہ جو ہے نا خود روزگار کا انتظام کر سکیں۔ حکومت نے ملک میں تعمیر وطن کے نام سے ترقیاتی پروگرام شروع کیا۔ ایک ترقیاتی پروگرام شروع کیا گیا، یعنی ملک کی ترقی کے لیے، جس کا نام کیا رکھا گیا تھا؟ تعمیر وطن۔ حکومت نے موٹر وے جیسے بڑے منصوبے شروع کیے جو بہت کامیاب ثابت ہوئے۔ معاشرتی اصلاحات میں انہوں نے سوشل ریفارم جو کیے تھے کہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کے لیے میاں محمد نواز شریف حکومت نے 1992 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ مالی اعانت یعنی ان کی مدد کے لیے، غریب لوگوں کے لیے انہوں نے ایک بیت المال کا محکمہ قائم کیا۔ سوشل سیکورٹی سسٹم کو زیادہ فائدہ مند اور بامقصد بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ کسی مزدور کی وفات کی صورت میں تجہیز و تکفین اور بیماری کی صورت میں مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ سوشل سیکورٹی اسکیم یعنی جو انہوں نے غریب ہمارا لوور طبقہ تھا، جیسے ہمارے مزدور تھے، لیبر تھی، اس کے لیے انہوں نے جو ہے نا کیا تھا پروگرام، تاکہ یہ پروگرام بھٹو دور میں بھی تھے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اب اس میں زیادہ اصلاحات کیے گئے تھے، اقدامات کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ مالی امداد فراہم کی جاتی غریب جو ہمارا لیبر تھا، اور خدا نخواستہ ان کی فوتگی کی صورت میں ان کے کفن دفن کا بھی انتظام جو ہے وہ سوشل سیکورٹی سسٹم کے تحت کیا جاتا تھا۔ آئینی اصلاحات جو ہیں اس میں جو ہے 1991 میں پاکستان کے آئین میں 12ویں ترمیم کی گئی۔ اس ترمیم میں عدلیہ سے متعلق خصوصی کمیٹی تشکیل دی گئی۔ سنگین جرائم کے مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ان کے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی طرف۔ انتظامی اصلاحات، جس میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ کرایا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازع ختم ہو گیا۔ قومی مالیاتی ایوارڈ کے ذریعے سے صوبوں کو قابل تقسیم محاصیل میں سے حصہ دیا گیا۔ پاکستان کی محاصیل یعنی جو ان کے ٹیکسز تھے اس میں قابل تقسیم جو ہے اس میں سے ان کو حصہ دیا گیا۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کئی مثبت تبدیلیاں لائی گئیں۔ افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے افغانستان کے مختلف رہنماؤں سے مذاکرات کیے گئے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بھارت کو باضابطہ دعوت دی گئی۔ حکومت پاکستان نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے بھرپور کوششیں کی۔ یعنی کہ اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے نا کس طرح پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بھی پازیٹیو چینجز لائے وہ، اور افغانستان کے لیے مختلف رہنماؤں سے انہوں نے بات چیت کی، مذاکرات کیے، اور سب سے زیادہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے انہوں نے بھارت کو باقاعدہ طور پر انہوں نے دعوت دی کہ آئیں اور بیٹھ کے نا ہم مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں، اور حکومت نے امریکہ اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے پوری کوشش کی تھی۔ پھر جو ہے کیا ہوا تھا کہ حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ نواز شریف حکومت کے مختلف اقدامات کے باوجود یہ حکومت زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی۔ کراچی اور اندرون سندھ میں سیاسی حالات خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور صدر غلام اسحاق خان کے درمیان تعلقات بھی خوشگوار نہ رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صدر پاکستان غلام اسحاق نے 18 اپریل 1993 کو آئین کی شق 58(2)(b) پھر سے وہی شق استعمال کی گئی تھی جو بے نظیر بھٹو کی اسمبلیاں تحلیل کرنے میں 2 بار استعمال کی گئی تھی، پھر 58(2)(b) کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کا میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور قومی اور صوبائی اسمبلی تحلیل کر دی گئی، یعنی ان کو ختم کر دیا گیا۔ اس طرح میاں محمد نواز شریف کی حکومت اپنے اختتام کو پہنچی۔ ملک میں جاری سیاسی کشمکش کی وجہ سے صدر غلام اسحاق خان کو بھی صدر پاکستان کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔